حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ بلندر صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات۔ الصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی، محبوب الہ العالمین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و اقتدانا، عانی العبد المعید الرسول المصدد المصطفى الامجد، محبوب الہ العالمین، ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا۔ ثم قال في مقام آخر: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ بلندر صلوات پڑھیے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس مقام پر اکٹھے ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار عالم حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم زائرین امام حسین علیہ السلام کی محافظت فرمائے، اور زائرین امام حسین کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز کے ساتھ صلوات۔ میرے محترم سامعین، اگرچہ آپ بکھر کے بیٹھے ہیں، اس کی بھی مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے، ظاہری بات ہے، پنکھے بھی اسی انداز میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، تو میں یہ بھی زحمت نہیں دوں گا کہ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے، موسم بھی ایسا ہی ہے، لیکن آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تاکہ مجلس کا ماحول بنا رہے۔ میرے محترم، آپ کے سامنے
سید الانبیاء خاتم المرسلین کے حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں سید الانبیاء نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت چاہیے تو بھی در حسین پہ آنا پڑے گا، نجات چاہیے تو بھی در حسین پہ آنا پڑے گا۔ دنیا والے متلاشی ہیں، یا ہدایت کی متلاشی ہیں یا نجات کی متلاشی ہیں۔ لوگ گمراہی سے بھی بچنا چاہتے ہیں، ہلاکت سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ جو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے اسے ہدایت چاہیے، اور جو ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے اسے نجات چاہیے۔ فرمایا تجھے ہدایت بھی اسی در سے ملے گی، نجات بھی اسی در سے ملے گی جو در حسین ہے۔ تجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ہدایت کے متلاشی کوئی کسی در پر کھڑا ہے، کوئی کسی در پر کھڑا ہے، کوئی کسی در پر کھڑا ہے۔ سید الانبیاء نے مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، ہدایت چاہیے تو بھی در حسین سے ملے گی، نجات چاہیے تو بھی در حسین سے ملے گی۔ اور پھر فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، پروردگار ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت بڑی عظیم نعمت ہے جو پروردگار نے ہم کو عطا فرمائی، اور یہ اجر رسالت ہے، محبت اہل بیت اجر رسالت۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی ہے نا تو دو صحابی جناب ابو سعید خدری اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سید الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ من قرابتکم الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی؟ فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن و حسین، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں اور حسین ہیں۔ ان کی محبت قرآن نے واجب قرار دی، اور فرمایا کہ یہ ان کی محبت اتنی عظیم نعمت ہے کہ جب اس مقام پر اس آیت مجیدہ پر امام شافعی پہنچے نا تو اس وقت اہل بیت رسول کو مخاطب ہو کے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم ہو فرض علینا فی القرآن۔ فرمایا اے اہل بیت رسول، اللہ نے آپ کی محبت ہم پر قرآن میں واجب کی ہے۔ فرمایا وَكَفَاكُم مِّنَ الْقَدْرِ الْعَظِيمِ مَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ۔ فرمایا اے اہل بیت رسول، آپ کی عظمت کے لیے یہ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جو اپنی نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا پروردگار اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور یہی تو فرق ہے، لوگ کہتے ہیں شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، نہ میرے بھائی شیعہ اصحاب کو مانتے ہیں جن کی تربیت سید الانبیاء نے کی ہو، وہ کیوں نہ احترام کے قابل ہوں۔ اصحاب بڑے عظیم ہستیاں ہیں، یہ اصحاب اتنے عظیم ہیں کہ ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، یہ اصحاب ہمارے سروں کے تاج، یہ زمین پر ہوں تو دین کے منارے، آسمان پر ہوں تو آسمان کے ستارے۔ لیکن جہاں شیعہ اصحاب کو مانتا ہے وہیں اہل بیت اور اصحاب میں فرق بھی مانتا ہے۔ اصحاب اور اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ اصحاب وہ کہ جن پر نماز میں درود پڑھا جائے تو نماز باطل، اہل بیت وہ کہ جن پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی آل محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آل محمد کی برابری نہیں کر سکتا اس کائنات میں۔ سید الاوصیاء امیر کائنات نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا، کہا لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد، اس امت میں سے کوئی انسان بھی آل محمد کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کیف یصف بہم من جرت نعمتہم علیہم ابدا، فرمایا وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو خود آل محمد کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہو، جو آل محمد کے ٹکڑوں پر پڑھو۔ پوری کائنات ہے ممنون احسان آل محمد ہے محسن، اور ممنون احسان کبھی محسن کی برابری نہیں کر سکتے۔ پوری کائنات اگر آج بھی قائم و دائم ہے تو آل محمد کے صدقے میں، اور کائنات کو اگر اللہ نے خلق کیا ہے تو آل محمد کے صدقے میں، اور اگر یہ آج بھی چاند روشنی دے رہا ہے تو آل محمد کے صدقے میں۔
سورج روشن ہے تو آل محمد کے صدقے میں، ہوائیں چلتی ہیں تو آل محمد کے صدقے میں، سمندروں میں موجیں چلتی ہیں تو آل محمد کے صدقے میں، دریاؤں میں طغیانی ہے تو آل محمد کے صدقے میں، سمندروں میں روانی ہے تو آل محمد کے صدقے میں، پھولوں میں خوشبو ہے تو آل محمد کے صدقے میں، تیری میری سانسیں چلتی ہیں تو آل محمد کے صدقے میں، اور آج بھی یہ کائنات قائم ہے اور کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ آج بھی آل محمد میں سے کوئی فرد پردہ غیبت میں ہے۔ جس کے وجود کے صدقے میں آج بھی کائنات قائم ہے، یہ نظام چل رہا ہے۔ اور جب روایت کے جملے ہیں کہ امام صادق فرماتا ہے جب پروردگار عالم نے امام حضرت آدم کو خلق فرمایا نا تو حضرت آدم نے عرش کی داہنی جانب دیکھا، 5 نور ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جناب آدم نے سوال کیا پروردگارا یا رب حل خلقت آدم من طین قبلی، میرے اللہ کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے بنایا؟ فرمایا لا یا آدم، نہیں آدم تجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے خلق نہیں کیا۔ فرمایا پروردگارہ فمن ہؤلاء الخمسہ الذین فی صورتی و ہیئتی، پروردگارہ پھر وہ 5 کون ہیں جو میری صورت میں میری حیت میں تیری عبادت کر رہے ہیں؟ اس وقت پروردگار نے تعارف کروایا یا آدم ہم من ولدک لولاہم لما خلقتک، اے آدم یہ 5 تیری اولاد میں سے ہوں گے، اگر یہ نہ ہوتے تجھ کو نہ خلق کرتا۔ لولاہم لما خلقت العرش ولا الکرسی ولا الجنت ولا النار، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے نہ عرش کو بناتا، نہ فرش کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، نہ آسمانوں کو بناتا، نہ جنت کو بناتا، نہ جہنم کو بناتا۔ اے آدم اگر یہ پوری کائنات خلق کی ہے تو ان 5 کی محبت میں بنائی ہے۔ ان 5 کی محبت میں خلق کی، اور پھر تعارف کروایا، کہا یا آدم لہم خمسۃ اسماء مشتقۃ من اسمائی، ان کے 5 نام میں نے اپنے 5 ناموں سے مشتق کیے ہیں۔ فرمایا انا محمود وہذا محمد، میں محمود ہوں یہ محمد ہے۔ انا علی وہذا علی، میں علی ہوں یہ علی ہے۔ انا فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ، میں فاطر ہوں یہ فاطمہ ہے۔ میں محسن ہوں یہ حسن ہے۔ میں قدیم الاحسان ہوں اور یہ حسین۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ یہ عظمت ہے جو پروردگار عالم نے اہل بیت کو عطا فرمائی، کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا آل محمد کا۔ اور پھر یہی تو صادق ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، ان سے بڑا کوئی سچا کوئی نہیں۔ اسلام کی سچائی اللہ نے ثابت کی تو انہی ہستیوں کے ذریعے فرمائی۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے حبیب ان عیسائیوں کو کہہ دو کہ اگر علم کی گفتگو نہیں مانتے، دلیل کی بات نہیں مانتے، برہان کی بات نہیں مانتے تو پھر آؤ میدان مباہلہ میں مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں۔ تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں۔ تم اپنے نفوس کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے کے آتے ہیں۔ پھر کریں گے مباہلہ، اور جو ہوگا جھوٹا اس پر کریں گے اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ پھر لے کے چلے ہیں ابناءنا کے مقام پر امام حسن اور حسین کو، پوری امت کو لے کے جا سکتے تھے کیونکہ لفظ میں بڑی وسعت ہے۔ ابناء اولاد بیٹے، پوری امت بیٹے کی حیثیت سے ہے، کیونکہ خود سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی انت و انا ابوا هذه الامہ، اے علی تو اور میں اس امت کے 2 باپ ہیں۔ تو پوری امت ابنا کے مقام پر جا سکتی تھی۔ نساء کے اندر بڑی وسعت ہے، نساء خواتین جمع ہے، پوری امت کی خواتین کو لے جایا جا سکتا تھا۔ انفس کے اندر بھی پوری امت کے لوگوں کو نفس پیغمبر بنا کے لے جایا جا سکتا تھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن کے الفاظ میں وسعت نہیں تھی، نہ قرآن کے الفاظ میں وسعت تھی، لیکن نبی کے عمل نے ثابت کر دیا کہ کون ہیں سچے۔ مقصد تھا دین کی سچائی کو ثابت کرنا۔ اب پوری پروردگار نے تو الفاظ میں وسعت رکھ دی، اے میرے حبیب جو جو دین کو ثابت کر سکتا ہے اپنے ساتھ لے جا۔ ابنا کے مقام پر فقط حسن اور حسین کو لیا، نساء کے مقام پر فقط اپنی لخت جگر زہرا کو لیا،
اور انفس کے مقام پر فقط علی ابن ابی طالب کو لے کے چلے ہیں، اور نجران کے عیسائیوں نے دیکھا اور کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیشانیوں سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنے ان کے الفاظ میں اتنی طاقت، ان کے حکم میں اتنی طاقت، ان کی دعا میں اتنی طاقت۔ کیوں لے چلے فقط حسن اور حسین کو؟ کیونکہ دین کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ اب لے کے بھی ان کو جانا ہے جو خود سچے، دین کی صداقت کو ثابت کرنا ہے تو لے کے بھی ان کو جانا ہے جو خود صادق، دین کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے تو پھر لے کے بھی ان کو جانا ہے جو خود حق ہیں، جو خود حق ہیں، بلکہ حق ان کا محتاج ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اور لوگ دنیا والے حق کے محتاج، اہل بیت حق کے محتاج نہیں، بلکہ حق اہل بیت کا محتاج۔ اللہم ادر الحق کا ہے سمادار علی، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا بھائی علی مڑتا چلا جائے۔ اور اب لے کے چلے، دین کی سچائی کو ثابت کرنا تھا تو ان کو لے کے چلے کہ جو خود سچے بھی ہیں، جن کی گفتار بھی سچی، جن کا کردار بھی سچا، جن کی سیرت بھی سچی، جن کی حیات بھی سچی، جن کی زندگی پوری صداقت پر مبنی۔ تو پتہ چلا دنیا والوں کو بتایا کہ یہی سچے ہیں، یہی صادق ہیں، یہی امین ہیں۔ پوری امت میں سے جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا، جو محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو زہرا کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو حسن کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، اور جو حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہو جائے گا۔ آج دنیا والے یزید کے وکیل بن کے سامنے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے شجرے سامنے آ رہے ہیں۔ فرمایا جو حسین کے مقابلے میں آئے گا، میرا حسین ہے سچا، جو حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ ہوگا جھوٹا۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، پروردگارہ ہر اس بندے سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ یعنی خود سید الانبیاء نے نسخہ بتا دیا کہ لوگوں اگر چاہتے ہو نا کہ خدا تجھ سے محبت کرے، محبوب خدا بن جاؤ، تو محب حسین بن جا، محبوب خدا بن جائے گا۔ تو میرے حسین سے محبت کر، خدا تجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور امام صادق فرماتے ہیں پروردگار نے امام حسین کو شہادت عظمیٰ کے بدلے میں 3 عظیم بدلے اور عوض عطا فرمائے۔ شہادت عظمیٰ کے بدلے میں امام حسین علیہ السلام کو پہلی چیز امام صادق فرماتے ہیں جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، پروردگار نے شہادت عظمیٰ کے بدلے میں امام حسین کو ایک چیز جو پہلے ہی عطا فرمائی کہ ذریت حسین میں امامت کو رکھ دیا۔ اب امام حسین کے 9 بیٹے اللہ نے امام بنا دیے۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ جب خود سید الانبیاء جب اپنے بیٹے حسین کو اپنے زانوں پر بٹھاتے تو اس وقت اپنے حسین کو مخاطب کر کے کہتے، چند القابات سے یاد کرتے، کبھی کہتے یا بنیا انکا سید وابن سید و ابو سعدہ، بیٹا حسین تو خود بھی سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، سرداروں کا باپ ہے۔ یا بنیا انکا حجت وابن حجت و ابو الحجج، اے بیٹا حسین تو خود بھی حجت ہے اور حجت کا بیٹا ہے اور حجتوں کا باپ ہے۔ کبھی کہتے یا بنیا انکا امام وابن امام و ابو الائمہ، اے بیٹا حسین تو خود بھی امام ہے، امام کا بیٹا ہے اور اماموں کا باپ ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، شہادت عظمیٰ کے بدلے میں جو پروردگار عالم نے دوسری چیز عطا فرمائی، جو بھی مومن کربلا میں جا کر زری حسین کو پکڑ کر گنبد حسین کے نیچے کھڑے ہو کر پروردگار سے دعا مانگے گا، حسین کے صدقے میں پروردگار اس دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت خود بیت اللہ کے بارے میں، مکہ کے بارے میں، کہ جو بیت اللہ کی جا کر زیارت کرے گا، دعا مانگے گا، پروردگار دعا رد نہیں کرتا۔
اور دوسری روایت خود کربلا میں حرم امام حسین کے بارے میں ہے کہ جو حرم میں جا کر گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے پروردگار اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اب لوگ زائرین ہیں نا، جا رہے ہیں، پروردگار ان کے سفروں کو بے خطر فرمائے، اور پروردگار پھر ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کربلا کی زیارت کر کے آئیں۔ ایک شخص آیا خود امام صادق کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے جد امجد کی حدیث لے کر، آپ سے تصدیق کروانی ہے۔ امام نے فرمایا بیان کر، کہا کہ آپ کی جد امجد نے فرمایا جو بھی میرے بیٹے حسین کی زیارت کرے گا ایک زیارت کے بدلے میں پروردگار 7 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مولا فرماتے ہیں بے شک یہ میرے جد امجد کی حدیث ہے، تم نے درست فرمایا کہ میرے جد امجد نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی کربلا میں زیارت کرے گا پروردگار 7 مقبول حجوں کا ثواب۔ اب یہاں راوی نے تعجب کیا، سائل نے تعجب کیا، مولا ایک زیارت کے بدلے میں 7 مقبول حج؟ امام فرماتے ہیں فقط 7 نہیں بلکہ ایک زیارت کے بدلے میں پروردگار 70 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا ایک زیارت کے بدلے میں 70 مقبول حج، مولا فرماتے ہیں فقط 70 نہیں بلکہ ایک زیارت کے بدلے میں پروردگار 700 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا ایک زیارت کے بدلے میں 700 مقبول حج، مولا فرماتے ہیں فقط 700 نہیں بلکہ ایک زیارت کے بدلے میں 7000 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مولا ایک زیارت کے بدلے میں 7000 مقبول حج۔ ادھر سے سائل کا تعجب بڑھتا گیا، ادھر سے صادق امام اجر میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ فرمایا ایک زیارت کے بدلے میں فقط 7000 نہیں بلکہ جو بھی ایک زیارت کرے گا پروردگار 70000 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مولا ایک زیارت کے بدلے میں 70000 مقبول حج، فرمایا کہ ایک زیارت کے بدلے میں 70000 نہیں بلکہ جب بھی ایک زائر کربلا کا قصد لے کر گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے لے کر کربلا کی زیارت کر کے واپس آنے تک، گھر سے گھر تک یہ زائر جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں پروردگار ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تعجب کیا سائل نے کہ مولا عمل ایک ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ کبھی 7 مقبول حج، کبھی 70 مقبول حج، کبھی 700 مقبول حج، کبھی 70000 مقبول حج، کبھی اجر میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب، اور یہ تعداد تو لاکھوں کی تعداد تک پہنچ جاتی ہے۔ مولا عمل ایک ہے، دیکھیں نا کتنا کریم ہے پروردگار۔ فرمایا کہ حسین وہ کہ جس نے اپنی جان قربان کر کے دین الہی کو بچایا، حج بیت اللہ کو بچایا، بیت اللہ کی حرمت کو بچایا ہے، حج بیت اللہ کی عزت و احترام کو بچا لیا۔ اب پروردگار نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے؟ اے حسین تو نے جان قربان کر کے میرے حج کو بچایا، حرمت حج بیت اللہ کو بچایا، اب جو بھی زائر کربلا میں تیری ایک زیارت کرے گا ایک زیارت کے بدلے میں 70000 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سائل نے تعجب کیا مولا زیارت ہے کہ عمل میں اختلاف کیوں، اجر میں اختلاف کیوں؟ کبھی ایک زیارت کے بدلے میں آپ کہتے ہیں 7 مقبول حج، کبھی کہتے ہیں کہ 70 مقبول حج، کبھی کہتے ہیں 700 مقبول حج، کبھی کہتے ہیں 7000 مقبول حج، کبھی کہتے ہیں 70000 مقبول حج، کبھی کہتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے میں حج اور عمرے کا ثواب، اور یہ تعداد تو لاکھوں کی تعداد تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت امام صادق نے فرمایا کہ پروردگار جب بھی اجر عطا فرماتا ہے وہ زائر کی معرفت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ زائر حسین کی معرفت کو لے کر جتنی معرفت کے ساتھ حسین کی زیارت کو جائے گا پروردگار اس کی معرفت کے مطابق اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھ جب بھی کربلا جانا حسین کی معرفت کے ساتھ اس زیارت کو انجام دے۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا، فرمایا ان شئت النجات فزر حسینہ، اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کو جا، لکہ تلک الہ قریر عین، تاکہ ٹھنڈی آنکھوں سے اپنے پروردگار سے ملاقات کر۔ فرمایا ان النار لیس تمس جسما علیہ غبار زوار حسین، فرمایا آگ اس جسم کو کبھی جلا ہی نہیں سکتی جس جسم پر زائرین حسین کے قدموں کی خاک پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے کہا؟ یہ ایک شاعر ہے، عرب کا شاعر ہے، اس کا باپ دشمن اہل بیت ہے، دشمن حسین۔
اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، منت مانگتا ہے، میرے اللہ اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا نا، اس کو زائرین حسین کا قاتل بناؤں گا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا بڑا ہوا، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے منت مانی تھی تیری پیدائش سے پہلے کہ جب میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس کو قاتل بناؤں گا۔ تو کہا کہ بابا میں آپ کی منت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاتھوں میں تلوار اٹھاتا ہے، اس مقام پر چلا جاتا ہے، اس راستے پر چلا جاتا ہے جہاں سے زائرین حسین پیدل چل کر کربلا جاتے ہیں۔ اس مقام پر چلا گیا، درخت کے سائے میں بیٹھا کہ زائرین حسین آئے اور میں قتل کروں، ابھی انتظار وہی ہے کہ آنکھ لگ گئی۔ اور جب آنکھ لگی تو خواب میں دیکھتا ہے، خواب میں منظر کیا ہے کہ محشر کا میدان ہے اور ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں۔ اچانک ہاتف غیبی کی آواز آئی، اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب یہ سو رہا تھا تو اس کے قریب سے زائرین حسین چل کر گئے ہیں نا، تو ان کے قدموں کی خاک اڑ کر اس کے جسم پر پڑی ہے، تو ان زائرین حسین کے قدموں کی خاک کا اثر یہ ہے کہ اب اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ میرے بھائی مجھے بتائیے کہ جس خاک پہ اتنا اثر کہ زائرین حسین کے قدموں کی خاک کا اثر یہ ہے کہ جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، مجھے بتاؤ اس محبت حسین کا اثر کتنا ہوگا؟ اور جس دل میں حسین کی محبت ہوگی اس دل کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی خواب سے اٹھا نا، جب سویا تھا تو دشمن حسین بن کے سویا، اور جب اٹھا تو محب حسین بن کے اٹھا۔ اپنی تلوار کو ایک طرف پھینکتا ہے، زائرین حسین کا قافلہ آتا ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، ظاہر حسین بن کے چلتا ہے، اور ایک جاتے جاتے ایک شعر کہتا ہے ان شئت النجات فزر حسین، اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کر، لکھے تلقل الہ قریر عین، تاکہ اپنے پروردگار سے ملاقات کر تو ٹھنڈی آنکھوں سے ملاقات کر۔ فرمایا ان النار لیس تمس جسما علیہا غبار زوار الحسین، فرمایا جہنم کی آگ اس کبھی جسم کو جلا ہی نہیں سکتی جس جسم پر زائرین حسین کے قدموں کی خاک پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ زیارت حسین کا مقام کتنا ہے، فضیلت کتنی ہے، لو عرف الناس ما فی فضل فی زیارت الحسین لماتوا شوقا، فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زیارت حسین میں عظمت کتنی، فضیلت کتنی، بلندی کتنی، مقام کتنا، فرمایا زیارت کے لیے لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے۔ اور اگلی تیسری چیز فرمایا کہ تیسری چیز جو پروردگار نے شہادت عظمیٰ کے بدلے میں پروردگار نے عطا فرمائی، کہا جعل الشفا فی تربت الحسین، امام حسین کے قبر کی مٹی میں پروردگار نے شفا کو رکھ دیا۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ باری دیگر بلند تر صلوات۔ فرمایا کہ خاک کربلا کو، کربلا کی خاک اب عام خاک نہیں، خاک کربلا خاک شفا بن گئی۔ فرمایا جس مرض کی کوئی دوا نہ ہونا اس کی دوا خاک شفا ہے۔ اس لیے کربلا کی زمین سے نا خاک کو اٹھانے کے آداب لکھے مفاتیح الجنان میں کہ اگر تم دوا کی خاطر، شفا کی خاطر خاک کربلا کو اٹھاتے تو آداب کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں۔ فرمایا یہ خاک شفا اتنی عظیم ہے کہ روزانہ 70,000 ملائکہ عرش سے کربلا معلیٰ میں پہنچتے ہیں اور ذریعہ امام حسین کا طواف کرتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ ایک زوال آفتاب سے لے کر دوسرے زوال آفتاب تک، وہ 70,000 ملائکہ کربلا میں رہتے ہیں، پھر دوسرے زوال آفتاب کو یہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر اگلے 70,000 واپس آتے ہیں، پھر یہ اگلے زوال آفتاب تک یہ رہتے ہیں، پھر یہ واپس جاتے ہیں، پھر اگلے آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے، اور جو ایک مرتبہ فرشتہ آ چکا ہے پھر اس کی دوبارہ اس دنیا میں، اس زندگی میں باری آنے والی نہیں ہے۔ اتنی تعداد میں ملائکہ موجود ہیں، اور روایت کے جملے جب یہ 70,000 ملائکہ عرش سے آ رہے ہوتے نا، جب چوتھے آسمان سے گزر رہے ہوتے، وہاں موجود حوران جنت ان ملائکہ کو روک کر کہتی ہیں کہ اے ملائکہ
تم زمین پر جا رہے ہو، زمین سے آتے ہوئے ہمارے لیے ایک ہدیہ لیتے آنا۔ تو ملائکہ پوچھتے ہیں کہ زمین سے کون سا ہدیہ لیتے تجھے چاہیے؟ تم تو حوران جنت ہو، جنت کی رہائشی ہو، تجھے زمین سے کون سا ہدیہ چاہیے؟ وہ کہتی ہیں ہمارے لیے زمین سے خاک کربلا لیتے آنا۔ یہ عظمت ہے خاک کربلا کی، یہ عظمت ہے خاک شفا کی۔ اس لیے اسی عظمت کی خاطر امام صادق فرماتے حنکوا اولادکم بتربت الحسین، اپنے بچوں کو، نومولود بچوں کو گھٹی لگاؤ خاک شفا کی۔ تیرے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے نا تو اس کو گھٹی لگاؤ۔ کس چیز کی؟ خاک شفا کی گھٹی۔ خالص شہد کے ساتھ خاک شفا کو ملا کر، خالص پانی کے ساتھ خاک شفا کو ملا کر اپنے بچوں کو خاک شفا کی گھٹی لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے امام چاہتے ہیں کہ تیرا بچہ پیدائش کے وقت سے ہی کربلا والوں سے جڑ جائے اور اس کے رگوں میں خاک کربلا خون بر کر دوڑتی ہوئی نظر آئے، اور جب اس کو گھٹی لگے گی نا اس وقت پیدائش کے وقت سے ہی اس کے کردار میں حسینی کردار آ جائے گا، یزیدی کردار دور ہو جائے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت کر، اور یہ اولاد کی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو کربلائی بنانا چاہتے ہو، حسینی بنانا چاہتے ہو تو خاک کربلا کی گھٹی لگا دو۔ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ محبت اہل بیت ان کے دلوں میں ڈال۔ جناب ابو ذر کو جب شامات کی طرف جلا وطن کیا گیا نا تو جناب ابو ذر جا کر کہتے تھے کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، بازاروں میں، گلی کوچوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے تھے کہ لوگوں ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولادوں کو تربیت کرو محبت علی کے ساتھ۔ کیوں؟ فرمایا میں نے خود سید الانبیاء سے سنا، سمعت رسول اللہ، میں نے سید الانبیاء سے سنا کہ نہ علی خیر البشر من اباہا فقد کفر۔ فرمایا کہ میں نے سید الانبیاء سے سنا ہے کہ علی کائنات کا سب سے عظیم بشر ہے، اور جو اس کا منکر ہو گیا وہ کافر۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کر محبت علی کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ، خاک کربلا کی گھٹی لگا کر۔ اور یہ خاک کربلا، بس وقت کم ہے میں ختم کر رہا ہوں، یہ خاک کربلا پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ خاک کربلا پر سجدہ کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نشانیاں ہیں 5۔ مومن کو پہچاننا ہو تو ان 5 نشانیوں سے پہچاننا۔ وہ کون سی نشانیاں؟ میں نے نہیں بیان کی ہیں، کسی خطیب کا جملہ نہیں پڑھ رہا، امام حسن عسکری کا فرمان ہے۔ فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوگا۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے پڑھتا ہوگا۔ تو بلند آواز سے کون بسم اللہ پڑھے گا؟ جو نماز پڑھے گا۔ توجہ ہے نا میرے بھائی؟ فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ 40 کی زیارت کو انجام دیتا ہوگا۔ اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ مومن خاک کربلا پر سجدہ کرتا ہوگا۔ خاک شفا پر سجدہ کرتا ہوا کوئی بندہ نظر آ جائے نہ سمجھ لینا یہ مومن ہے، علی کا شیعہ ہے، محب اہل بیت ہے۔ اور یاد رکھیے گا فرمایا یہ خاک شفا پر سجدے کا حکم امام صادق نے فرمایا السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کان ناقصا۔ فرمایا کہ خاک شفا پر سجدہ کیا کر۔ خاک شفا پر اگر سجدہ کرے گا نا، اگر تیری نماز میں نقص بھی ہوا، خاک کربلا کے صدقے میں پروردگار تیری نماز کو کمال ادا کرے گا، تیری نماز کامل ہو جائے گی۔ اور پھر مقصد کیا ہے خاک شفا پر سجدہ کرنے کا؟ مسلمان کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ خاک شفا کو سجدہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، شیعہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، شیعہ سے بڑا کوئی توحید پرست ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ شیعہ نے توحید لی ہے تو علی سے لی، شیعہ نے توحید لی ہے تو اہل بیت سے لی۔ شیعہ سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں ہو سکتا۔ شیعہ غیر اللہ کے سامنے کبھی سجدہ کرتا ہی نہیں۔ خاک شفا پر جو سجدہ کرتے ہیں یہ خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے، خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور خاک شفا پر اس لیے سجدہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں میں کربلا والوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں، تاکہ خاک کربلا پر سجدہ کر کے جہاں پروردگار کا سجدہ کر رہے ہیں نا، وہاں حسین کا شکریہ بھی ادا کریں کہ مولا تو نے قربانیاں دے کر اس نماز کو بچایا، اس دین کو بچایا، اس اسلام کو بچایا۔ اور جو بھی مسلمان ہے نا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا ہاتھ باندھ کے پڑھے،
جو بھی مسلمان ہے، کیونکہ حسین نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، حسین تو انسانیت کا ہے۔ جو بھی نماز پڑھے، چاہے ہاتھ کھول کے پڑھے یا ہاتھ باندھ کے پڑھے، جو بھی حج بیت اللہ کے لیے جائے، چاہے شیعہ ہو یا سنی، جب بھی حج کر کے آئے تو پہلے حسین کا شکریہ ادا کرے۔ جو بھی نماز پڑھے تو سب سے پہلے حسین کا شکریہ ادا کرے، اور جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو بچا لیا۔ بس عزادارو، جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا، یہ ایام سفر ہے۔ جناب سکینہ کی شہادت کے ایام گزارے آپ نے۔ کون سکینہ؟ جس کے بارے میں خود سید الشہداء فرماتے تھے، فرماتے میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس گھر میں میری سکینہ نہ ہو۔ جب آخری وقت ہے نا میرے مولا کا، الوداع کر کے نکلے، جب خیموں سے الوداع کیا نا تو اپنے سواری پر سوار ہوئے، اور جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے نا، گھوڑا چند قدم آگے چلا۔ جب گھوڑا چند قدم آگے چلا نا، ایک مرتبہ گھوڑا رکا۔ جب رکا تو پھر میرے مولا نے کہا کہ اے گھوڑا، صبح سے میرے اصحاب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، صبح سے میرے جوان مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اے گھوڑا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ گھوڑا بے زبان جانور تھا، اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے، اور جیسی گردن کو جھکایا نا، امام نے کیا دیکھا؟ گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگوں اس کے ساتھ 4 سال کی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ عزادارو، جب یہ منظر دیکھا نا، امام علی مقام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ جب سکینہ کو سینے سے لگایا نا، اس وقت بی بی نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا کہ بیٹا سکینہ تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ عزادارو، جب پانی کا نام آیا نا، بی بی نے تڑپ کے کہا بابا اب تیری سکینہ پیاسی نہیں ہے، بابا صبح سے جو جا رہا ہے نا واپس نہیں آ رہا، علی اکبر گئے ہیں واپس نہیں آئے، چچا عباس پانی لینے گئے ہیں واپس نہیں آئے، بابا اب تیری سکینہ کی پیاس ختم، مجھے مت چھوڑ کے جا۔ عزادارو، جب یہ سنا نا، اس وقت میرے مولا نے کہا کہ اے سکینہ، یہ مشیت پروردگار ہے کہ میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ اور جب یہ سنا نا تو اس وقت بی بی نے کہا بابا جب آپ مجھے اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے نا تو ایک بات بتایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے بیٹا سکینہ جتنا حق بیٹوں کا ہے اتنا ہی حق بیٹیوں کا ہے۔ کہا بابا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، علی اصغر کو ساتھ لے گئے، وہ آپ کے بیٹے تھے، میں آپ کی بیٹی ہوں، میرے حصے میں کیا آیا؟ عزادارو، مقتل کے جملے، امام نے خاک کربلا کی مٹھی بھری، سکینہ کے سر پر ڈالنا شروع کی، کہا بیٹا سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، بیٹا سکینہ تیرے حصے میں اسیری آئی ہے، میں کہوں گا میری آقازادی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے، اجرکم اللہ۔ عزادارو، شام غریبہ کا منظر اپنے ذہن میں بنانا، کتنی محبت ہے باپ اور بیٹی میں، کتنی محبت۔ ایک طرف جلتی ہوئے خیمے، ایک طرف گنج شہداء میں شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں نا، ایک طرف ایک ریت کے ٹیلے پر نبی زادیاں ننگے سر بیٹھی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ بی بی آقا زادی نے ایک مرتبہ جناب ام کلثوم سے کہا، بہن ام کلثوم، ان تمام نبی زادیوں کو، ان تمام بیویوں کو کہو کہ اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کریں۔ تمام بیویاں اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کرنے لگی نا، اچانک جناب ام رباب نے تڑپ کے کہا اے میری آقا زادی، اے زینب علی، مجھے میری سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ عزادارو، جب جناب سکینہ کا نام آیا نا، ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ نے جناب سکینہ کو صدا لگائی، بیٹا سکینہ کہاں ہو، بیٹا سکینہ کہاں ہو؟ جب جواب نہیں آیا نا، ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ نے ٹوٹے ہوئے نیزے کا پھل اٹھایا اور اتری ہیں گنج شہداء میں۔ عزادارو، زینب کے لیے گنج شہداء میں جانا آسان نہیں تھا۔ یہ گنج شہداء کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں شہداء کی لاشیں بکھری ہیں، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں اون و محمد کے لاشیں، کہیں قاسم کے ٹکڑے، کہیں عباس کے بازو۔ عزادارو، بی بی کے لیے جانا آسان نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہاں لاشیں موجود تھے، لیکن جانا تو پڑا، کیوں؟ حسین کی نشانی کو تلاش کرنا تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ شہداء کی لاشوں سے گزرتے ہوئے صدا لگائی، بیٹا سکینہ کہاں ہو؟ اچانک ایک سر کٹے لاشے سے آواز آئی، کہا کہ اے بہن زینب آہستہ بول، ابھی ابھی میری سکینہ تڑپ کے سوئی ہے۔ عزادارو، جب سنا نا کہ جناب سکینہ سو رہی ہے، کیا دیکھا؟ ایک سر کٹے لاشے کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے سکینہ۔ عزادارو، بی بی کو اٹھایا، جناب زینب عالیہ نے جناب سکینہ کو اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا نا، جناب سکینہ نے آنکھیں کھولی، جیسے ہی آنکھیں کھولی نا، اس وقت بی بی نے پوچھا، کہا بیٹا سکینہ تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابے کا لاشا ہے؟
لاشا تو سر سے پہچانا جاتا ہے، اس لاشے کا تو سر موجود نہیں۔ بیٹا تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ عزادارو اس وقت جناب سکینہ نے کہا کہ بھپھی اماں جب شمر نے تماچے مارے ہیں نا، جب شمر نے میرے دروں کو کھینچا ہے، اور میں درد سے تڑپ رہی تھی، اور میرے کانوں سے لہو بہ رہا تھا، اور میں تڑپتی ہوئی گنجے شہداء میں اتری، اور کبھی اپنے چچا عباس کو آواز دیتی اور کبھی اپنے بابا کو آواز دیتی۔ اچانک ایک سر کٹے لاشے سے آواز آئی، کہا الیہ الیہ یا بنیہ، آ بیٹا سکینہ تیرے بابے کا سینہ حاضر۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک مرحلہ اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ کتنی محبت ہے باپ اور بیٹی میں۔ عزادارو جب 11 محرم کا دن طلوع ہے نا، تمام سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ تمام سروں کو جب نیزوں پر بلند کر کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک لے جایا گیا، تمام سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ عزادارو ایک راوی کہتا ہے کہ جب ہم کوفہ پہنچے نا، کوفہ محبین اہل بیت کا شہر تھا، ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں محبین اہل بیت ہم پر حملہ آور ہو کر ہم سے اہل بیت کے 18 مقدس سر ہم سے چھین نہ لے۔ ہم نے کیا کیا؟ کہا کہ کوفہ پہنچنے پر ہم نے ایک لکڑی کا صندوقچہ بنوایا، اس صندوقچے میں ہم نے ان 18 مقدس سروں کو رکھا۔ وہ راوی کہتا ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ تک تو ہم تمام سروں کو نیزوں پر بلند کر کے لے گئے، لیکن جب کوفہ سے آگے نکلے ہیں نا تو ہوتا کیا تھا، جب دن کو سفر کرتے تھے تو تمام سروں کو نیزوں پر بلند کرتے، جب شہروں سے گزرتے، بازاروں سے گزرتے، کریوں سے گزرتے، قصبوں سے گزرتے، گاؤں سے گزرتے نا، تو ہم تمام سروں کو نیزوں پر بلند کرتے۔ رات کسی مقام پر منزل میں رکتے نا تو ہم ان 18 مقدس سروں کو نیزوں سے اتارتے اور پھر صندوقچے میں رکھ دیتے۔ کہاں جب دوسرے دن پھر سفر کے لیے نکلتے، دوبارہ سروں کو نیزوں پر بلند کرتے۔ عزادارو راوی کہتا ہے کہ میرے پاس وہ نیزہ تھا جس پر فرزند رسول امام حسین کا سر تھا۔ کہتے ہیں جب ہم کوفہ سے آگے نکلے ہیں نا اور ہماری منزل حلب کی طرف تھی، ہم نے باقی دنوں کی نسبت لمبا سفر کیا۔ کہا جب ہم نے اتنا لمبا سفر کیا کہ دن بھی پورا سفر کرتے رہے، رات بھی ایک پہر ہم نے سفر میں گزارا، اتنے تھک ہار چکے تھے نا۔ کہا کہ جب ہم اپنی منزل پر پہنچے اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ نیزوں سے سروں کو اتارتے۔ کہا ہم گھوڑوں سے اترے، ہمارے لیے دسترخوان لگایا گیا۔ عزادارو یہاں رک کر ایک سوال کروں گا، میں کہوں گا لشکر یزید تم تو مرد تھے اور تم تو گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے، اور ان نبی زادیوں کی حالت کیا ہوگی جو بے پلانے اونٹوں پر سفر کر رہی تھی۔ عزادارو وہ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، ہم نیز اپنے اترے، گھوڑوں کی زینوں سے اترے، ہمارے لیے دسترخوان لگایا گیا، ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر سو گئے۔ راوی کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھ اس نیزے کو لٹایا جس پر فرزند رسول امام حسین کا سر تھا، کارن سر اتارنے کی طاقت نہیں تھی، ہم نے وہ اپنے ساتھ رکھا اور سو گئے۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ رات کا ایک پہر گزرا، جب رات کا ایک پہر گزرا نا میری اچانک آنکھ کھلی، میں نے اپنے لشکر کی طرف نگاہ کی، پھر سامان سفر کی طرف نگاہ کی۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ میری اچانک ایک مرتبہ آنکھ اٹھی ہے اپنے قیدیوں کی طرف۔ کہا جیسے میں نے قیدیوں کی طرف دیکھا نا سارے سو رہے تھے، ایک 4 سال کی بچی ہے کہ جو میرے قریب آ کر کھڑی ہے۔ کہا اس بچی کو پتا ہے کہ اس کے بابا کا سر میرے پاس موجود ہے۔ کہا جیسے میں اٹھاؤں نا اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، اس بچی کو یقین ہوا نا کہ میں اٹھ گیا، وہ بڑھتے ہوئے قدم اس کے رک گئے۔ کہا جب میں نے یہ منظر دیکھا نا میں سارا معاملہ سمجھ گیا، اسی وقت دوبارہ سو گیا تاکہ بچی کو یقین ہو جائے کہ میں سو گیا۔ کہا میں نے آنکھیں کھولی رکھی تاکہ پتہ تو چلے یہ بچی کرتی کیا ہے۔ کہا جب اس بچی کو یقین ہو گیا نا میں سو گیا ہوں، اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کیے، وہ قدم اٹھاتی ہوئی میرے قریب آئی، میرے قریب آ کر بیٹھی، اس نے نیزے کو اٹھایا، نیزے سے اپنے بابا کا سر اتارا، اپنی گود میں رکھا، کہا اپنے بابا کے بوسے لینا شروع کیے۔ راوی کہتا ہے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے منظر یہ دیکھا کہ جیسے جیسے بچی اپنے بابا کے بوسے لے رہی ہے ویسے ویسے فرزند رسول کے لب ہل رہے ہیں اور وہ اپنی بیٹی سکینہ کے بوسے لے رہے ہیں۔ عزادارو راوی کہتے ہیں میرے اوپر شقاوت غالب آئی اور میں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا۔ عزادارو جیسے ہاتھ کو بلند کیا ہے نا، راوی کہتے ہیں بچی نے اپنے بابا کا سر خاک پہ رکھا اور پیچھے مڑ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اے شیخ مجھے مت مارنا، اور میں کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر یہاں تک وہ تازیانے برداشت کرتی آئی ہوں، اے شیخ مجھے مت مارنا، اور میں اپنے بابا کو لینے نہیں آئی، اور میں تو اپنے بابا کی زیارت کرنے آئی۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.